اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اذان۔ ہائے جہاد کشمیر بیچارہ، اب القلم والوں کو بھی جہاد کشمیر کے ساتھ یکجہتی کی سوچی ہے۔ بڑے لوگ معلوم نہیں کیا کچھ لکھیں گے۔ سعدی اس موقع پر بھی آپ کو چند خاکے، چند مکالمے سناتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کافی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ نیکی نہ بھی کر سکے تو ممکن ہے بعض بھیانک گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، رہنمائی کرے۔ پہلا خاکہ۔ جہاد کشمیر بالکل غیر شرعی ہے، پکا غیر شرعی، بلکہ مجھے تو اسے جہاد کشمیر کہنے پر بھی اعتراض ہے۔ یہ جہاد کہاں ہے؟ یہ تو ایجنسیوں کا کھیل ہے۔ جی کون سی ایجنسی کا؟ خیبر ایجنسی، مالاکنڈ ایجنسی، کرم ایجنسی؟ نہیں بھائی نہیں، حکومت کے خفیہ اداروں کو ایجنسی کہتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو معلوم ہوا کہ کشمیر میں حکومت کے خفیہ اداروں کے لوگ لڑ رہے ہیں۔ مگر ہمارے محلے میں چند دن پہلے ایک نوجوان کی شہادت کی خبر ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، بہت صالح نوجوان تھا، بہت ذہین تھا، بہت پاک باز، بس کیا بتاؤں، فرشتہ صفت انسان تھا۔ مگر وہ تو کسی ایجنسی کا ملازم نہیں تھا۔ لگتا ہے تمہاری عقل ڈیرہ بگٹی گئی ہوئی ہے۔ میں نے کب کہا کہ وہاں خفیہ اداروں کے لوگ لڑ رہے ہیں؟ یہ لڑ نہیں رہے، لڑا رہے ہیں۔ مر تو بیچارے عام لوگ رہے ہیں، مگر ان کو پیسہ دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، بس اس لیے ایجنسیوں کا جہاد ہے اور بالکل غیر شرعی ہے۔ لیکن جناب مجاہدین بیچارے تو گلی گلی چندے کرتے پھرتے ہیں، کبھی قربانی کے کھالے جمع کرتے ہیں تو کبھی مساجد کے باہر جولیاں پھیلاتے ہیں۔ بیچارے ایک طرف اپنے شہداء کے زخم اٹھائے پھرتے ہیں تو دوسری طرف انہیں جیلوں کی سامنا ہے۔ ایک طرف دشمن انہیں گولیاں مارتے ہیں تو دوسری طرف انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ اگر یہ حکومتی لوگ ہوتے تو خوب مزے میں رہتے۔ یار تم نہیں سمجھتے، یہ خالصتاً ایجنسیوں کے لوگ ہیں۔ ان کی گاڑیاں دیکھو، میرا تو دل جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ حکومت اوپر ان پر پابندیاں لگاتی ہے، اندر سے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ان کی حکومت کے لوگوں سے باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اور بھی بہت سی باتیں میرے دل میں ہیں جو نہیں بتا سکتا۔ ہاں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ یہ جہاد غیر شرعی ہے۔ چلیں جناب، جیسا آپ کا فرمان، مگر دنیا میں کسی جگہ تو شرعی جہاد ہوگا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس جہاد میں تھوڑی سی شرکت کر لیں، تاکہ جسم پر جہاد کی تھوڑی سی مٹی تو لگ جائے، کوئی ایک آدھ خراش ایمان کی گواہی دینے کے لیے بدن پر لگ جائے اور نفاق کے وعید سے جان بچ جائے۔ اس کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے جہاد میں حصہ نہ لیا اور نہ جہاد میں لڑنے کا شوق اس کے دل میں ابھرا، وہ نفاق کے ایک حصے پر مرے گا۔ ہم کیوں حصہ لیں؟ اسلام میں انفرادی جماعتی جہاد کہاں ہے؟ جہاد تو حکومت کا کام ہے۔ حکومت جس جہاد کا اعلان کرے وہ جہاد شرعی ہوتا ہے۔ جناب پھر تو جہاد کشمیر شرعی ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے بقول وہ حکومت کا جہاد ہے۔ آپ اسی وجہ سے اسے غیر شرعی فرما رہے تھے، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کی اجازت کے بغیر جہاد ہوتا ہی نہیں۔ کوئی واضح بات فرمائیں۔ جی چونکہ، چنانچہ، کیونکہ۔ دوسرا خاکہ۔ واہ بھائی واہ، کیا مضمون لکھ مارا ہے۔ دراصل اندر کا آدمی ہے، اس لیے بالکل اندر کی باتیں لایا ہے۔ اب پتہ چلا کہ مجاہدین کے پاس گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں۔ بڑے پارسا بنتے تھے یہ لوگ، اب سارا راز کھل گیا۔ دیکھو کیسی زبردست بات لکھی ہے کہ حکومت ان کا تعاون کرتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھا یہ ہے لاشوں کی سوداگری، لوگوں کو مروا رہے ہیں، اندر سے حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ چلو اس موضوع پر پھر کبھی گوشت کھائیں گے۔ ہاں بھائی سناؤ، ادارے کے رجسٹریشن کے مسئلے پر حکومت کچھ نرم پڑی یا نہیں؟ جناب کچھ نرمی تو آئی ہے، مسلم لیگ والے کافی تعاون کر رہے ہیں۔ ویسے لگتا ہے کہ اب حکومت کو اس مسئلے پر تعاون کرنا ہی پڑے گا۔ کرنا بھی چاہیے، جب خود کو مسلمان کہلاتے ہیں تو پھر اس معاملے پر تعاون بھی کریں۔ یہ کاغذ کیا ہے؟ جی ہم نے صدر سے ملاقات میں مطالبہ رکھا ہے کہ مساجد کے معاملے میں حکومت کی سرد مہری بہت بڑھ گئی ہے، حکومت تعاون کرے اور مساجد کے بجلی کے بل یا تو کم کر دے یا بالکل نہ بھجوائے۔ یہ مطالبہ تیار ہے، صاحب کے دستخط باقی ہیں۔ لاؤ بھائی، نیک کام میں کیا دیر۔ یہ لو، ہم نے دستخط کر دیے۔ ویسے اس مطالبے کی میڈیا میں بھی تشہیر ہونی چاہیے کہ حکومت کو ویسے تو مدارس اور مساجد پر قبضے کا بہت شوق ہے، مگر ہم تو صرف اتنی سی رعایت مانگ رہے ہیں۔ یار یہ فون قریب کرنا، SHO سے بات کرنی ہے۔ کچھ لوگ زیادہ ہی گڑبڑ کر رہے ہیں، ذرا ان کے کان کھنچواتا ہوں۔ بڑے فن خان بنتے۔ پچھلے دنوں SHO آیا تھا، کہہ رہا تھا کوئی کام ہو تو بلا تکلف
کل فون کر لیا کریں۔ ارے بھول نہیں جانا، شام کو تکے منگوا لینا، میجر صاحب آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں بھی سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ رکھتا ہوں، امن کمیٹی میں شامل ہو جاؤں، ذرا اخلاق سے پیش آنا اور خوب اچھے کھانے کا بندوبست کرنا، بعد میں کافی کام نکلتے رہتے ہیں۔ جناب وہ لاشوں کے سوداگر، ہاں بالکل، وہ تو حکومت کے ایجنٹ ہیں۔ جناب حکومت کا اگر یہ فرض بنتا ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر تعاون کرے، مدارس کی خود مختاری کے معاملے پر تعاون کرے، مساجد کے تحفظ کے معاملے پر تعاون کرے، دینی سیاسی جماعتوں کا الیکشن میں حصہ لینے کے مسئلے پر تعاون کرے، دینی اجتماعات کی اجازت دینے کے مسئلے پر تعاون کرے، اور حکومت کے تعاون سے ان میں سے کوئی کام بھی غیر شرعی نہیں بنتا، تو کیا حکومت کا فرض نہیں ہے کہ جہاد کے مسئلے پر بھی تعاون کرے؟ اول تو حکومت کا حال سب کو معلوم ہے کہ وہ تعاون نہیں کرتے، اگر بالفرض یا جزوی طور پر کرے تو پھر جہاد کیوں غیر شرعی اور مجاہدین کیوں ایجنٹ؟ اللہ پاک اس ملک میں ختم نبوت کو عزت بخشے، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائے اور جہاد کا علم بھی بلند رکھے۔ یہ سب دین کے کام اور شعبے ہیں، انہیں ایک دوسرے کا معاون ہونا چاہیے، نہ کہ مقابل۔ تیسرا خاکہ، دمبے نے زوردار کہا لگا کر کہا، وہ بھاگ گیا نا، اب چھپا چھپا پھرتا ہے، یہ ہے ان کا جہاد اور یہ ہے ان کے دعوے۔ بکری نے سنا تو مسکرا کر ہنہنائی اور کہنے لگی، میں نے تو شعر بھی کہا ہے۔ مرغ نے کہا، ضرور سناؤ تاکہ میں اور گردن فراز کر کے چل سکوں۔ بکری نے کہا، مسیحائی سے ڈر لگنے لگا ہے اور مسیحا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، دیکھا نہ ڈر گئے پکڑے جانے سے اور گرفتار ہونے سے، اب وہ جنگل میں مارا مارا پھرتا ہوگا۔ بلبل نے پھول کو چوم کر کہا، کس کی بات چل رہی ہے؟ سب نے بیک زبان کہا، شیر کی، ببر شیر کی، بہت داڑتا تھا، اب جنگل میں چھپا چھپا پھر رہا ہے۔ بلبل مسکرائی اور بولی، ہاں، جن کے پاس قوت ہوتی ہے، جن سے دنیا ڈرتی ہے، وہ جنگلوں میں ہی رہا کرتے ہیں، وہ جب دھاڑتا تھا تو معلوم ہے کس کس کا دل دہل جاتا تھا۔ دمبے نے کہا، میں بھی زوردار بیان دیتا ہوں اور حکومت کو ایسی گالیوں سے نوازتا ہوں کہ کسی نے آج تک نہ دی ہوں گی۔ بکری نے کہا، لو بھائی، میں بھی تو کچھ کم نہیں کرتے، مگر ہم لوگ تو نہیں چپتے، سینہ تان کر پھرتے ہیں۔ بلبل نے ہنستے ہوئے دمبے اور بکری کی گردن میں جھولتی ہوئی رسی کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر قصاب کی دکان پر ڈالی اور پھر فضاؤں کا سینہ چیرتے شہباز اور جنگلوں کے خوف سے بے خوف لڑتے ببر شیر کی تعریف میں قصیدہ پڑھنے لگے۔ خشک پہاڑ کی ایک غار سے ملا محمد عمر مجاہد کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، گھنے جنگل کی زمین اسامہ بن لادن کے سجدوں کو چوم رہی ہے، سری نگر کے مزار شہداء کے پتھر غازی بابا کے ٹکڑوں کو چوم رہے ہیں، اور جموں کے قبرستان میں حوروں کے بوسے سجاد شہید رحمہ اللہ پر پھولوں کی طرح برس رہے ہیں۔ چوتھا خاکہ، جے ہند سر، نمسکار، بولو کیا سماچار ہیں؟ شر، سیما پر باڑ کا کام پورا ہو گیا، اب کیا آدیش ہیں؟ گھسپیٹ رکیا نہیں، شر وہ بھی کافی کم ہو گئی ہے، ویسے شیز فائر کا بہت لابھ ملا ہے ہمیں، بس اب کشمیر سے آتنک واد سماپت ہو جائے گا۔ شالے کشمیری بہت آزادی مانگتے تھے، ویسے پاکستان کا سینک شاسن تو نواز شریف شاسن سے بھی زیادہ ہوپ فل نکلا ہے۔ جی شر، راشٹرپتی کے وشیش دوت جی تو بار بار دلی آ جا رہے ہیں، ویسے بڑے ادھار وادی نیتا ہیں، ہاں جیش اور لشکر کے سنگٹھن بینڈ کرانے میں ان کا بہت سہیوگ رہا ہے۔ ویسے مجھے ان کی ایک اور بات بہت بھائی ہے، ہم بھارتیوں کے منہ پر پراجے شکست کی جو کالک 31 دسمبر 1999 کو لگی تھی، جب ہمارا طیارہ اپہرن ہو گیا تھا، انہوں نے وہ کالک کافی دھو دی ہے۔ اب سنا ہے کہ ہمارے پراجے کرنے والے خود بھاگے بھاگے پھرتے ہیں۔ ویسے ہماری سرکار کو پاکستان میں سے جس سے ڈر لگتا تھا، ان شب کا کھیل انہوں نے ٹھپ کر دیا۔ کوئی گھر میں بند بیٹھا ہے تو کوئی چھپا پھر رہا ہے، کسی پر بھاشن دینے کی روکا تو کوئی جیل کی ہوا کھا رہا ہے۔ بھارت ماتا کالی دیوی کی چوکھٹ پر جتنا بلیدان ان لوگوں نے دیا، اتنا تو ہم 57 سال میں نہ دے سکے۔ وہ دیکھو، اب ان کی ناریاں ادھر کی فلموں میں کام کر رہی ہیں، اور ہم نے ایک ایسی فلم بنائی، تم نے دیکھی؟ جی شر، وہ شین دیکھ کر تو خوشی سے ٹانگیں دھوتی سے باہر آ گئے، جب ہیرو نے پاکستان کو کہا، تم دودھ مانگو گے ہم کھیر دیں گے، تم کشمیر مانگو گے ہم چیر دیں گے۔ ارے کس کا فون آ گیا؟ اٹھاؤ سنو، کون کیا بکتا ہے؟
شرشر سری نگر میں اٹیک ہو گیا، گھسپیٹیے گھس گئے، بھاڑ میں جائیں، یہ دیکھو دوسرے فون پر کون ہے، شرشر بڈگام میں حملہ ہو گیا، بہت سارے سینک کام آ گئے، پریس سیکرٹری کو بتاؤ کہ خبر نہ لگنے پائے، اگر لگ جائے تو بس ایک سینک کی ہتیا ہونے کی لگے۔ شر یہ فون سن لوں؟ ہاں شر، کپواڑہ میں کانوائے پر مائن اٹیک ہو گیا، کافی ساری گاڑیاں، سینک اور کتے مارے گئے، ہیلی کاپٹر بھیجنے پڑیں گے۔ ارے بھاڑ میں گئی بھاڑ، سیز فائر اور دوستی سمبند، سالے ہمارے نیتا خود دلی میں دارو پی کر مست پڑے ہیں اور ہم یہاں مر رہے ہیں، سب بکواس ہے۔ اگر ہم 50 سال بھی فوجی کارروائی کرتے رہے تب بھی یہ جہاد یا آتنکواد بند نہیں ہو سکا۔ یہ سالے ہم سے 71 عیسوی کا بدلہ لے کر ہی رہیں گے۔ سالے وردی پہن کر آتے تو کچھ مزہ بھی آتا، مگر یہ تو اتنے بڑے بال اور داڑیاں رکھ کر آتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہمارے سینک ڈر جاتے ہیں۔ 5واں خاکہ، حضرت دعا فرمائیں، تحریک کشمیر کے خلاف بہت سازش ہو رہی ہے، حضرت بہت خطرہ ہے، آپ حضرات اولیاء اور علماء اکرام کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت کیا بتاؤں؟ کیا؟ واہ مجاہد واہ، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ جوان بنو، حوصلے رکھو۔ حضرت آپ سمجھیں، بہت پریشانی ہے، حکومت کشمیر کا سودا کر رہی ہے۔ ارے بھائی کیا فضول بات کر رہے ہو؟ کیا جہاد کا بھی سودا ہو سکتا ہے؟ تم مجاہد لوگ بھی سیاسی لوگوں کی طرح سوچنے لگ گئے ہو۔ کیا جہاد کشمیر صرف حکومت کے بلبوتے پر چل رہا ہے؟ نہیں حضرت، مگر وگر کیا؟ حکومت منہ پھیرے یا پیٹ، اسلامی جہاد کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جہاد صرف اللہ تعالیٰ کے سہارے پر ہوتا ہے۔ کیا حکومت اپنے مفادات کے لیے طالبان کا تعاون نہیں کر رہی تھی؟ جی حضرت کر رہی تھی۔ اب کیا کر رہی ہے؟ نہیں حضرت بالکل نہیں۔ تو کیا پھر طالبان ختم ہو گئے؟ بولے کہیں کہ اللہ پاک جہاد کی کرامت دکھانے کے لیے کافروں، منافقوں، فاسقوں اور حکومتوں کو بعض دفعہ مجاہدین کی خدمت پر لگا دیتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، امریکہ مدارس کا کتنا مخالف ہے، مگر تمہیں پتہ ہے خود امریکہ میں کتنے دینی مدارس چل رہے ہیں، بالکل خالص دینی تعلیم دی جاتی ہے ان میں۔ بابا اللہ پاک کے تکوینی نظام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آج نادان لوگ افغانستان کے مجاہدین کو CIA کا ایجنٹ کہہ دیتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، یہ بہت ظالمانہ بات ہے۔ سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کو شاید تم نے نہیں دیکھا بھائی، وہ تو قرون اولیٰ کے بھٹکے مسافر لگتے تھے، شہید ہوتے تھے تو ان کے جسموں سے مشک کی خوشبو پھوٹتی تھی، لڑتے تھے تو فرشتے ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ بابا یہ ان کی کرامت تھی کہ امریکہ انہیں اپنا اسلحہ فروخت کر رہا تھا اور عرب ممالک اس جہاد کا خرچہ اور اسلحہ کی قیمت برداشت کر رہے تھے۔ اس بات سے مجاہدین امریکہ کے ایجنٹ تو نہیں بن گئے۔ بابا ایجنٹ چھپتے نہیں ہیں، اگر یہ لوگ ایجنٹ ہوتے تو دوسرے مسلم حکمرانوں کی طرح ٹھاٹ کرتے، مگر انہوں نے امریکہ کو ٹھوکر پر رکھ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود بامیان کے بت گرا دیے۔ بابا ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں، ادھر دیکھو چیچنیا کے مجاہدین کی ترکی جیسا سیکولر ملک مدد کرتا رہا، یہ ہے ان کے کرامت۔ لیکن یاد رکھو اللہ پاک نے کسی بھی جہاد یا تحریک کو کسی ملک اور حکومت کا ایسا محتاج نہیں بنایا کہ وہ ہٹ جائے تو جہاد ختم ہو جائے۔ دیکھو طالبان کی پوری طاقت باقی ہے، دیکھو عرب مجاہدین کا جہاد عراق میں جا کر کس قدر طاقتور ہو گیا ہے۔ بابا یہ ساری دنیاوی سہارے دنیاوی سہارے ہٹتے ہیں تو جڑیں اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ حضرت آپ کی بات بچا ہے، مگر اندر اندر سے سودا ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ ارے بھائی چھوڑ، کیا سودا اور کس کا سودا؟ رب نے شہیدوں کے خون کے بدلے اپنی رضا اور جنت تول دی ہے۔ وہ لوگ جو خود اپنی سانسوں کے مالک نہیں ہیں، وہ کیا سودا کریں گے؟ حضرت تنظیموں پر پابندی، جو تنظیم اللہ تعالیٰ کے لیے بنتی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی۔ اب تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ جہاد بھی کرو اور جلسے بھی؟ نہ بابا نہ، جو جہاد کرے گا اور مخلص ہوگا اسے ضرور آزمایا جائے گا۔ ہاں مگر وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا، اور جہادی تنظیموں کا کام جہاد کرنا ہے، جلسے جلوس مظاہرے اور بیان بازی نہیں۔ جاؤ جہاد کرو، رب ساتھ ہوگا۔ حضرت یہ سب ٹھیک ہے، مگر لوگوں کو جب جلسے اور بیان نظر نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھاگ گئے، چھپ گئے، اور یوں جہاد بدنام ہوتا ہے۔ واہ بھائی واہ، ہم تو تمہیں عقل مند سمجھتے تھے۔ لوگوں سے تم نے کیا لینا ہے؟ کیا تمہاری جنت لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا تمہاری روزی لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا تمہاری کامیابی لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی بدنام کرتا ہے تو کرتا پھرے، تم نام سے بے نیاز ہو کر کام کرو۔ نام بنانے والے بہت ہیں، کام کرنے والے تھوڑے ہیں۔ پگلے مت بنو، لوگوں میں سے جو خود اللہ تعالیٰ کے لیے جانت دینے والے ہوں گے وہ کبھی تمہاری مخالفت نہیں کریں گے۔
اور جو جان بچاؤ طبقہ ہوگا اس کی مخالفت سے تمہارا کیا نقصان؟ جواب دہی اللہ کے سامنے ہے، صحافیوں کے سامنے نہیں۔ آخر ان لوگوں کی آنکھیں بھی ہیں اور گریبان بھی۔ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ صرف اتنا کہنے سے تو جان نہیں چھوٹے گی کہ ہم تو دعوے نہیں کیا کرتے تھے۔ فرض ہے اور ہر کسی پر ہے، کوئی دعویٰ کرے یا نہ کرے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چھپا کر کرتے ہیں تو پھر انہیں دوسروں پر اعتراض کا کیا حق ہے؟ بس بھائی، زندگی کے سانس غنیمت جانو۔ دوسروں کے نامہ اعمال ناپنے کی بجائے اپنے نامہ اعمال کی فکر کرو۔ موت قریب اور قیامت سر پر ہے۔ حضرت آپ نے دل مطمئن کر دیا، ورنہ دانشوروں کے مضامین نے تو ہمیں مایوسی کے دلدل میں پھینک دیا تھا۔ کیا حضرت واقعی آفاق شہید کے جسم کے ٹکڑے اور بلال شہید کی جوانی ضائع نہیں جائے گی؟ کیا واقعی کشمیر کی تحریک کامیاب ہوگی؟ کیا واقعی 1 لاکھ شہداء کرام کا خون رنگ لائے گا؟ کیا واقعی کشمیر کی بوڑھی مائیں آزادی کا سویرا دیکھیں گی؟ کیا واقعی ارے بھائی، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ کشمیر تو الحمدللہ اب بھی آزاد ہے۔ سیاست و صحافت سے ذرا اوپر جہاد کی بلندی سے جھانک کر دیکھ۔ کپواڑہ سے لے کر ہندواڑہ تک ہر پہاڑ، ہر گلی اور ٹیلا مجاہدین کے قبضے اور ان کی دسترس میں ہے۔ اور دیکھو، ہاں دیکھو، رام جنم بھومی کی راکھ پر بابری مسجد سینہ تان کر کھڑی ہے اور اس کے میناروں سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، حذیفہ کی آواز، طلحہ کی آواز، پاملہ کی آواز۔ او میرے یارو، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، ہم بھی تمہارے ساتھ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے بھائیو، بہت دن ہو گئے، گلے تو لگا لو، دل پھٹا جا رہا ہے۔ گلے لگیں گے مگر پہلے اذان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔